बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे तीन अहम इश्यूज़ के हवाले से। मरियम सफ़दर के ख़िलाफ़ लंदन में बड़ी अहम कार्रवाई हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मरियम सफ़दर की नौकरानी, जो अपने आप को सहाफ़ी कहती हैं, लेकिन उनके बारे में ये है कि वो मरियम सफ़दर की ट्रांसलेटर हैं। वो पहले तो सिर्फ मरियम के हवाले से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से और इदारों के ख़िलाफ़ अपनी बदज़ुबानी में मशहूर थीं। आज उन्होंने जो हमारे मज़हब पर हमला किया है, हमारे दीन पर हमला किया है, इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इस सारे के सारे मामले में जो किरदार है इन लोगों का वो कितना गलीज़ है, और इस सारे मामले की जो डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूं कि पुलिस हुकाम ने ईद के दिन भी जो काली भेड़ें हैं कराची में, उनके ख़िलाफ़ बड़े लेवल पर कार्रवाई शुरू कर दी है। CTD, आप जानते हैं कि CTD जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, उसने एक जो बड़ा स्कैंडल सामने लेकर आए थे, और जो इन्वेस्टिगेशन यूनिट के लोग थे, उन लोगों ने, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट था, 6 लोगों को गिरफ़्तार किया गया था और पूरा गैंग सामने आया था। अब जो CTD है, उन्होंने कराची पुलिस में काली भेड़ों के हवाले से IG CTD की तहकीकात में करप्ट पुलिस अफसरान और जो अहलकारान हैं उनकी एक लिस्ट बनाई गई है, और उस लिस्ट में ये कहा गया है कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस के सोना चोरी में मुलव्वस टीम, CTD में कपड़े के ट्रक, CTD की गाड़ी में कपड़े के ट्रक की चोरी के केस, और पुलिस मोबाइल में मंशियात फरोशी का जो मामला है जिसमें 65 किलो हेरोइन और चरस पकड़ी गई थी, और ये मुलज़म वो था जिसका भाई MNA है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का, और बिलावल जरदारी का करीबी साथी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और हलीम आदिल शेख ने मुतालबा भी किया था बिलावल जरदारी से कि वो इस बात का जवाब दें कि उस MNA जिसका भाई 65 किलो पुलिस की गाड़ी में लेकर चरस फिर रहा है, आपका क्या तल्लक है? क्या ये बिलावल हाउस से ये धंधा होता है? बड़े अहम सवालात पूछे थे वो। उस वाक़या के बाद जो DIG CTD हैं, उन्होंने इस मामले पर तहकीकात की और बुरी शोहरत वाले अफसरान को कराची से बाहर तबादले के लिए IG सिंध को ख़त लिखा, जिसमें DIG CTD ने 103 बुरी शोहरत वाले जो पुलिस अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की निशानदही की है, और कहा है कि इन लोगों ने बड़े माफियाज़ के साथ ये मिले हुए हैं, ये क्राइम में मुलव्वस हैं, ये ख़ुद जो मुलज़म हैं और इनके ख़िलाफ़ केसेस हैं, इसलिए इन लोगों को माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। ख़त में ये कहा गया है कि मुख्तलिफ पोस्टिंग्स ऑर्डर्स के ज़रिए 103 पुलिस अफसरान में से 90 अफसरान को कराची रेंज में तैनात किया गया, लेकिन 90 में से सिर्फ 72 पुलिस अफसरान ने कराची रेंज में रिपोर्ट किया, बाकी तो आए ही नहीं, और वो घर बैठकर अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं और वो इन मुख्तलिफ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हैं। ख़त में कहा गया कि पुलिस अफसरान के ख़िलाफ़ बद इंतज़ामी की बहुत सी शिकायत हैं, लिहाजा इन अफसरान को कराची रेंज से बाहर तैनात किया जाए, क्योंकि किसी भी यूनिट में अफसरान की मौजूदगी से गैर कानूनी काम हो सकते हैं। और ये DIG CTD ने ख़त लिखा है IG सिंध को, और उनसे ये मुतालबा किया है कि ये जो 103 बुरी शोहरत वाले पुलिस अफसरान हैं इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और इनको कराची से बदर किया जाए, कराची से बाहर निकाला जाए। और ये भी कहा है कि ये लोग गैर कानूनी तरीके से तैनात किए गए थे और इनका कराची में आना नहीं बनता था, लेकिन ये सारा कुछ हुआ। दूसरी तरफ गरीदा फ़ारूकी ने सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से एक ट्वीट किया है, और ये आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से ये जो मोमबत्ती माफिया है, ये एक बात और एक हंगामा इन्होंने बपा किया हुआ था, और एक गलत जो अफवाह है वो फैला रहे थे, गलत फहमी फैला रहे थे, और वो ये थी कि ये जो सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जो कुर्बानी की जाती है, अगर इस कुर्बानी को जो इस कुर्बानी पे ख़र्चा आता है, इसकी बजाय अगर गरीबों में ये पैसे तकसीम कर दिए जाएं तो इस मामले में ज़्यादा सवाब मिलेगा या ज़्यादा ये बेहतर होगा। अब आप अंदाज़ा लगाएं, ये वो माफिया है जो अपने जो मुलाजमीन हैं उनके साथ अक्सर ज़्यादती में ये लोग शामिल होते हैं, तनख्वाहें उनको ये नहीं देते, अगर किसी होटल में चले जाएं तो वहाँ अपने मुलाजमीन को बाहर बिठाते हैं, अपने मुलाजमीन को ये इंसान नहीं समझते। इन लोगों ने 3-3 लाख के मोबाइल फ़ोन लिए हुए हैं, जो 10,000 के फ़ोन से भी वही काम हो सकता है जो 3 लाख वाले फ़ोन से हो सकता है, लेकिन ये 3 लाख रुपए लेते हैं
تب ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ پیسہ ہم غریبوں پر لگا دیں۔ جب یہ 1-1 لاکھ کے اپنے چہروں کو سدھارنے کے لیے میک اپ کرواتی ہیں غریدہ فاروقی جیسی جو عورتیں ہیں، اور تب یہ اتنا پیسہ اپنے اوپر برباد کر رہی ہوتی ہیں، تب ان کو خیال نہیں آتا کہ ہم ان پارلر والیوں کو بغیر میک اپ کروائے پیسے دے دیں اور ہم ان پر ترس کھائیں۔ اپنے گھروں، ان کی لگژری لائف، ان کا جو جتنا بھی ایک پورا ایک لائف سٹائل ہے وہ اتنا زیادہ مہنگا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جہاں اللہ کے نام پر اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اور ایک فرض کو نبھاتے ہوئے اگر کوئی کام کیا جائے اور اگر قربانی کی جائے، اور اس کے پیچھے تو ایک پورا ایک مقصد تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کرنے جا رہے تھے اپنے بیٹے کی، تو اس وقت بھی شیطان نے ورغلایا تھا۔ یہ شیطانوں کے روپ میں انسان ہیں جو سنت ابراہیمی پر سوالات اٹھا رہے ہیں، اور جو آپ یہ دیکھیں کہ غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہیں آج کے دن، اور ان کو جانوروں سے بڑی محبت ہو جاتی ہے۔ یہ لوگ ہمیشہ ہوٹلز میں کھانا کھاتے ہیں، ریسٹورانٹ پر جاتے ہیں، وہاں جا کر یہ کھانے کھاتے ہیں۔ ان کو کبھی چکن یہ ہمیشہ کھاتے ہیں، ان کو کبھی مرغی پر ترس نہیں آیا۔ مٹن کھاتے ہیں، مٹن کبھی ان کو بکرے پر ترس نہیں آیا۔ بیف کھائیں، ان کو گائے پر ترس نہیں آتا۔ اور ہمارے ہوٹلز پہ یہ چلتا ہے، برگر دیکھ لیں آپ، شاورما دیکھ لیں آپ، جو جتنے بھی جو پیزا ہے، ہر جگہ میٹ استعمال ہو رہا ہے، چاہے چکن کا ہو، چاہے مٹن کا ہو، چاہے بیف کا ہو۔ تب ان کو جانوروں سے محبت یاد نہیں آتی۔ قربانی کے دن ان کو جانوروں سے محبت یاد آ جاتی ہے، اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ کتنے غریبوں نے محنت کر کے جانور پال کے وہ اپنی روزی روٹی کماتے ہیں۔ عید پر ان کو قربان کر کے یا قربانی کے لیے بیچ کر وہ اپنا سارا جو پورے سال کا خرچہ ہے وہ چلاتے ہیں، لیکن ان کو بڑی تکلیف ہے۔ اور غریدہ فاروقی ٹویٹ کرتی ہیں کہ ان کو زندہ رہنے دیں، اور جو ان سے محبت کریں اینیملز کے ساتھ، اور ان کو قربان نہ کریں۔ یہ ان کی اپروچ ہے، یہ ان کی جو غلط سوچ ہے، اور اس بنیاد پر ان لوگوں نے پاکستان کو پہلے بھی نقصان پہنچایا ہے، اور اب یہ ہمارے مذہب پر کھل کر جو ہے وہ حملے کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہر چیز پر کمپرومائز کیا جا سکتا ہے، لیکن جب ہمارے دین اور ہمارے مذہب پر کوئی اس طرح حملہ کرے گا، اور ایک اسلامی جو ایک حکم ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، اس کو اگر کوئی اس طریقے سے اس کے اوپر تنقید کرے گا، تو ایسے شخص کے خلاف میں یہ سمجھتا ہوں توہین مذہب کا ان کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے۔ اور میں پوری قوم کی طرف سے جو غیور پاکستانی ہیں اور اپنے وطن سے اور اپنے دین سے محبت کرتے ہیں، ان سب کی طرف سے مطالبہ کروں گا کہ ان کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ ہونا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ دوسری طرف آپ جانتے ہیں کہ مریم صفدر نے جو نفرت انگیز تقریر کی اور جمائمہ گولڈ سمتھ پر حملہ کیا، اور ان کے بچوں کا، اور یہودی جو ایک ان کی فیملی ہے اور ان کے جو بچوں کے نانا ہیں وہ یہودی ہیں، اس بنیاد پر جمائمہ پر طنز کیا تھا۔ بیسیکلی وہ عمران خان پر طنز کر رہی تھی، لیکن جمائمہ پر طنز کیا۔ جمائمہ نے اس کا جواب بھی دیا بڑے سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے، اور انہوں نے کہا انہی الزامات کی بنیاد پر 2004 میں نے پہلے پاکستان چھوڑ دیا تھا، مجھے وہاں پر تھریٹ بھی تھا، اور ابھی تک جو یہ لوگ ہیں مجھے تھریٹ کر رہے ہیں۔ اور جمائمہ عید کی مبارک دے رہی ہے اپنے ٹویٹ میں۔ جمائمہ کے بچے جو ہیں وہ الحمدللہ اچھے مسلمانوں سے ہیں، ہم سے تو اچھے مسلمان ہیں۔ کیوں کہ وہ دیار غیر میں بھی بیٹھ کر جو اپنے مذہب کو انہوں نے بچایا ہوا ہے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان مجھ سے اچھا مسلمان ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ وہ یہودیوں کے نواسے ہیں اور اس طرح طنز کرنا، یہ نفرت جو پھیلائی جا رہی ہے، اور یہ مذہب کے نام پر جو نفرت پھیلائی جا رہی ہے مریم صفدر کی طرف سے، خود یہ یہودیوں کے بزنس پارٹنر ہیں، خود یہ مودی کی منہ بولی بیٹی ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ اپنے تعلقات رکھنے والے اور مناسب رکھنے والے یہاں پر جو ایک فتنہ پھیلاتے ہیں، اس پر ایک پاکستانی نے برطانوی پولیس کو مقدمہ درج کے لیے درخواست دائر کر دی ہے، اور پاکستانی شہری نے جو پولیس اسٹیشن ہے اس میں جو درخواست جمع کروائی ہے، اس میں یہ کہا ہے کہ مریم نواز کا بیان نفرت انگیزی کے زمرے میں آتا ہے، ان کی برطانیہ آمد پر مکمل مستقل پابندی عائد کی جائے، کیونکہ وہ ایک شر انگیز خاتون ہیں۔
درخواست گزار نے یہ کہا کہ مریم نواز نے آزاد کشمیر جلسے میں عمران خان کے بچوں پر بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ گولڈ سمتھ کے پوتے ہیں اور یہودیوں کی گود میں پل رہے ہیں۔ شکایت کنندہ نے یہ بھی پولیس کو کہا کہ میں نے پولیس سے درخواست یہ بھی کی ہے کہ وہ مریم نواز کے بیان کا جائزہ لے کر ان کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں، ان کے خلاف مقدمہ درج کریں، ان کی برطانیہ میں آمد پر پابندی عائد کی جائے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفرتیں پھیلاتے ہیں، جو انتہا پسندی پھیلاتے ہیں، اور جو دہشت گردی جیسے جو گھنونے جرم ہیں ان میں ملوث ہوتے ہیں یا ان لوگوں کو یہ اکساتے ہیں۔ یہ الزام لگایا گیا ہے۔ طارق محمود ماضی میں نواز شریف کی جو فیملی ہے اس کے حوالے سے بھی وہ اپنا جو موقف ہے وہ سامنے رکھتے رہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ جو درخواست ہے وہ انہوں نے جمع کروائی ہے، اور اس درخواست میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ مریم صفدر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے، اور یہ بڑی ایک جینون ایک ریزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نفرتیں پھیلاتا ہے، جو شر انگیزی کرتا ہے، جو دشمنیاں پھیلاتا ہے، جو اپنی ذاتی دشمنیوں کی بنیاد پر بچوں تک آ جائے اور وہ ان کے جو فیملی کے اگر کوئی بڑوں کا کوئی مذہب تھا یا کوئی چیز تھی تو اس پر وہ اگر حملہ کرے تو ایسے لوگوں کو معافی نہیں ملنی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ برطانوی پولیس اس پر کیا کرتی ہے اور مریم نواز پر پابندی عائد ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ برطانیہ سے میرے دوستوں سے جو بات ہوئی وہ کہتے ہیں کہ یہ بڑا ایک اچھا شاٹ کھیلا گیا ہے اس پاکستانی کی طرف سے، اور یہ مریم کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔